بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 6 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ٹارگٹ کہوٹا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کل ان لوگوں کی مدد سے بھارتی فوج نے یہاں بڑے بڑے اینٹینا لگائے ہیں۔ امیر خان، میرے خیال سے یہ لوگ کوئی انتہائی خطرناک قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ کل شام کو ایک جیپ میں ان کے 2 آدمی تریگام آئے تھے، شاید وہ بازار سے کچھ خریداری کر رہے تھے۔ یہاں ہمیں ایک چونکا دینے والی بات کا علم ہوا۔ امیر خان، یہ یہودی ہیں۔ مجھے یہ بات غلام نبی نے بتائی ہے۔ وہ پرانا فوجی ہے اور اس نے اپنی آدھی زندگی مشرق وسطیٰ میں گزاری ہے۔ اس نے مجھے قسم کھا کر بتایا تھا کہ یہ یہودی فوجی ہیں۔ خدا جانے یہ لوگ کس خطرناک مشن پر آئے ہیں۔ ان کی آمد نے اس علاقے کے لوگوں کو بہت خوفزدہ کر دیا ہے، کیونکہ ان کی آمد کے ساتھ ہی بھارتی فوج کے ظلم و ستم میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی دیہات پر حملہ کیا جاتا ہے اور وہاں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لوگ بہت خوفزدہ ہیں۔ کل دوپہر کو گاؤں کے 4 نوجوانوں کو بھارتی فوج پکڑ کر لے گئی تھی، جن کے متعلق ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ بکروال مجاہد کی بات ختم ہوئی اور امیر خان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی مرکزی کمان کو ایک ایسی ہی خصوصی ذرائع سے اس بات کا علم تو ہو گیا تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ اس علاقے میں موساد کی مدد سے پاکستان کے خلاف نئی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، کیونکہ مقبوضہ کشمیر سے پاکستانی ایٹمی پلانٹ تک رسائی آسان تھی۔ لیکن ابھی تک انہیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے تھے جن کی بنیاد پر اس بات کو سچ مان لیا جائے۔ تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ تم لوگ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو، اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ یہ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ جیسے بھی ممکن ہو ہمیں کل شام تک اس بات کا علم ہو جانا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ٹھیک ہے، میں گاؤں واپس جاتا ہوں اور ہم دوسرے راستے سے کچھ بکریاں چرانے کے بہانے اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ امیر خان نے اسے دعا دے کر رخصت کیا۔ اب وہ واپس جھونپڑی میں آ گیا تھا۔ اس نئی اطلاع نے اسے پریشان ضرور کیا تھا، کیونکہ یہودیوں کی اس خطے میں موجودگی کوئی نیک شگون نہیں تھا۔ دوپہر تک وہ لوگ رات کے سفر کی تھکان اتارتے رہے۔ اسی درمیان انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور امیر خان نے نئے آنے والے مجاہد ساتھیوں کو اس علاقے کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ شاید انہیں اگلے ہی روز یہاں کوئی بڑا ایکشن کرنا پڑے۔ بہرحال کسی بھی فیصلے کے لیے انہیں ہائی کمان کے حکم کا انتظار تھا۔ بکروال کی واپسی سہ پہر کو ہوئی تھی۔ اس نے ہانپتے ہوئے انہیں بھارتی فوج کے علاقے میں تازہ تنصیبات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ فوجیوں نے اس پہاڑی ڈھلان کی طرف بھیڑے چرانے سے منع کر دیا ہے اور گالیاں دے کر واپس بھیج دیا ہے۔ اب ہمیں خود ہی دیکھنا ہوگا، امیر خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے بکروال کو ایک پیغام کے ساتھ آگے روانہ کر دیا۔ ان لوگوں کی منزل ہندواڑہ تھی، جہاں دوسرے مجاہدین اپنی صف بندیوں میں مصروف تھے۔ اس علاقے میں بھارتی فوجیوں کے اجتماع کا امیر خان نے سخت نوٹس لیا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان تنصیبات کا صفایا کر دیا جائے، کیونکہ اس راستے کو وہ دشمن کی دستبرد سے بہر صورت محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ 2 دن تک وہ لوگ اسی جگہ چھپے رہے۔ اس درمیان نزدیکی بستی سے ان کا رابطہ رہا، جہاں سے انہیں بھارتی نقل و حرکت اور تازہ تیاریوں کی اطلاعات مل رہی تھی۔ تیسرے روز رات کے اندھیرے میں مجاہدین کا ایک اور قافلہ امیر خان سے آن ملا اور لوگوں نے اسی روز صبح کو ان تازہ مورچہ بندیوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہیں یہ راستہ آنے والے مجاہدین کے قافلے کے لیے بہر صورت محفوظ رکھنا تھا۔ گو کہ امیر خان کو یہ اطلاعات مل چکی تھی کہ اس علاقے میں اسرائیلی موجود ہیں، لیکن ابھی تک اسے اس اطلاع پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بھارت عالم اسلام کو ناراض کرنے کا خطرہ شاید مول نہ لے، کیونکہ اس کے بظاہر اسرائیل سے تعلقات بھی اس نوعیت کے نہیں تھے۔ آدھی رات کو مجاہدین نے تہجد کی نماز ادا کی اور امیر خان کی کمان میں آہستہ آہستہ اس پہاڑ کی ڈھلان کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان میں زیادہ تعداد مقامی مجاہدین کی تھی، جنہیں علاقے کے چپے چپے سے واقفیت تھی۔ دن کے اجالے میں دوربین کی مدد سے امیر خان نے انہیں ان کے ممکنہ اہداف سے آگاہ کر دیا تھا
اور ان کے ذمے کام لگایا تھا کہ انہیں فردن فردن ان تازہ تعمیرات کو تباہ کرنا ہے، بڑے بڑے اینٹنا تباہ کرنے ہیں۔ انہوں نے خصوصی طور پر کپواڑہ مرکز سے بارود کی سرنگیں منگوا لی تھیں۔ 4 مجاہدوں کا قافلہ جان ہتھیلی پر رکھ کر روانہ ہوا۔ یہ ان کا ہراول دستہ تھا۔ اس دستے کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ تازہ تنصیبات میں ڈائنامائٹ لگائے، جبکہ دوسرے مجاہدوں نے امیر خان کی کمان میں شب خون مارنا تھا۔ امیر خان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ یہاں موجود 3-4 غیر ملکیوں کو زندہ گرفتار کر لیا جائے، بصورت دیگر انہیں کبھی اس بات کا علم نہ ہو پاتا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کن خطرناک منصوبوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ چیتے کی طرح دبے پاؤں بغیر آواز بلند کیے خون رگوں میں منجمد کر دینے والی اس بھیانک رات میں مجاہدین قدم بقدم آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی وہ مطلوبہ ہدف سے چند گز دور ہی تھے جب اچانک سرچ لائٹ کی تیز روشنی جاگی، اس کے ساتھ ہی ان کے سروں پر دھماکے ہونے لگے۔ دشمن چوکنا تھا۔ سرچ لائٹ کی روشنی میں شک گزرنے پر اب وہ روشنی راؤنڈ فائر کر کے مجاہدین کے لیے دن کا سما پیدا کر رہا تھا۔ امیر خان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مجاہدین کے ہتھیاروں نے دشمن پر قہر برسانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو کسی بھی ایمرجنسی کے پیش نظر فرار کے راستے ازبر کروائے گئے تھے۔ اچانک فائرنگ کے ساتھ ہی زوردار دھماکے ہوئے جن سے امیر خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہراول دستے کے مجاہدین نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ وہ لوگ شاید پہلی گولی چلنے کے منتظر تھے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر بجلایا۔ اس مہم کا پہلا مرحلہ بخوبی طے پا گیا تھا۔ اب وہ اگلی کامیابی کی دعا مانگتا دشمن کے مورچوں کی سمت فائرنگ کر رہا تھا۔ اچانک ہی اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے اس نے اپنے ساتھی مجاہد کی طرف دیکھا جس نے اپنی آنکھوں پر اندھیرے میں دیکھنے والی شیشوں کی دوربین لگا رکھی تھی۔ ساتھ ہی مجاہد نے ہاتھ کی انگلی سے اندھیرے میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے امیر خان کے ہاتھ میں دوربین پکڑا دی۔ امیر خان نے آنکھوں سے دوربین لگائی تو اسے پہاڑی ڈھلان سے ایک جیپ نیچے اترتی دکھائی دی۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں ذرا دیر نہ لگی کہ یہ لوگ پہاڑی کی دوسری سمت موجود بھارتی فوج کے مضبوط مورچوں کی طرف فرار ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مورچے مجاہدین کے حملوں سے محفوظ تھے، جبکہ یہاں اس بات کا خطرہ بہرحال موجود تھا کہ کہیں مجاہدین اس مورچے تک نہ پہنچ جائیں۔ ایک مسکراہٹ امیر خان کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ الحمدللہ، اس نے کلمہ شکر ادا کیا۔ دشمن اس کے بچھائے جال میں پھنسے جا رہے تھے۔ امیر خان کو پہلے سے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ دشمن فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ان غیر ملکیوں کی زندگیاں بھارتی فوج کے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل ہیں اور بھارتی فوج حملہ ہوتے ہی ان لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ شاید بھارتی فوج نے مجاہدین کے حملے کی شدت کو محسوس کر لیا تھا، کیونکہ اس حملے میں ارد گرد کے علاقوں سے مجاہدین نے اکٹھے ہو کر ایک لشکر کی صورت حملہ کیا تھا اور بھارتی فوج کے نزدیک یہ بہت بڑا حملہ رہا ہوگا، ورنہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ مجاہدین 5-10 کی ٹولی میں رات کے اندھیرے میں شب خون مارتے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج حملہ آوروں کی تعداد 50 سے زیادہ ہی رہی ہوگی اور بھارتی فوج اس علاقے کی تازہ مورچہ بندیوں پر مجاہدین کے حملے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ امیر خان کے 3 ساتھی بڑی بے چینی سے اپنے شکار کے منتظر تھے۔ انہوں نے پہاڑی ڈھلان سے نیچے اترنے والی سڑک کے جس موڑ کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا اس کا گمان بھی دشمن کو نہیں گزر سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے ان کی مراد پوری ہوئی اور انہیں بھارتی فوج کی ایک جیپ اس طرف آتی دکھائی دی۔ جیسے ہی جیپ نے پہاڑی کا ایک موڑ کاٹا، گھات میں لگے مجاہدین نے کٹا ہوا درخت سامنے گرا دیا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں جیپ ڈرائیور نے جب راستہ بند دیکھا تو گھبراہٹ میں بریک لگائی، لیکن جیپ درخت سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ جیپ کے سوار اس میں سے نکل پاتے، موت کے فرشتوں کی طرح مجاہدین ان کے سروں پر مسلط ہو گئے۔ جیپ کا ڈرائیور اور اس کا ساتھی بھارتی فوج کے افسر تھے، جبکہ پچھلی سیٹ پر 2 غیر ملکی شب خوابی کے لباس میں بوکھلائے بیٹھے تھے۔ جیپ کو وہیں چھوڑ کر مجاہدین چاروں کو اپنی حراست میں لیے پہاڑی سے ملحقہ جنگل میں غائب ہو گئے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے چاروں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ان کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا۔ دونوں بھارتی افسروں کو اس جنگل میں پہلے سے منتظر ان کے ساتھ ہی ایک طرف لے گئے تھے، جبکہ دونوں غیر ملکیوں کو مجاہدین کا ایک اور گروپ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنے پاس موجود وائرلیس سیٹ کے ذریعے شاید حملہ آور مجاہدین کو اپنے مشن میں کامیابی کی اطلاع دے دی تھی، کیونکہ اب فائرنگ میں کمی ہونے لگی تھی، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مجاہدین پسپائی اختیار کر رہے ہیں۔ صبح کا اجالا ہونے سے پہلے پہلے وہ سب لوگ اپنا کام مکمل کر کے قیدیوں سمیت یہاں سے میلوں دور غائب ہو چکے تھے۔
अगले दिन सुबह भारतीय फौज के ट्रकों ने नजदीकी देहातों को घेर लिया। बेगुनाह और बेबस बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर वो कहर बरसाते रहे। उनके खैमों को संगीनों से छेदते हुए भारतीय फौज के दरिंदे बार बार उनसे मुजाहिदीन के ठिकाने दरियाफ्त कर रहे थे, लेकिन जवाब में सिवाय खामोशी के और कुछ सुनने को नहीं मिला। वो दीवानावार बेबसों को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। वो गैर मुल्की के अगवा और उस खौफ से इनका इंतहाई खुफिया मंसूबा तश्त अज़बाम जा रहा था, लेकिन इसीलिए उन्हें इस चीज ने बावला कर दिया था। दोपहर गए तक अपने मकसद में नाकामी के बाद उन्होंने 3 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। 5 बच्चियों और गांव के 10-15 नौजवानों और बूढ़ों को इकट्ठा करके ले गए थे और 2 नजदीकी देहातों पर पेट्रोल छिड़क कर लकड़ी के मकानों को नजर आतिश कर दिया था। दोनों गैर मुल्की कैदियों को मुजाहिदीन अपने मरकज में ले आए थे। दोनों की आंखों से पट्टियां उतार दी गईं, तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो अंधे हो गए हों, क्योंकि उनके अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता 3 घंटे से वो मुसलसल हालत सफर में थे। इस दरमियान कभी पैदल, कभी खच्चर की पीठ पर, कभी किसी मुजाहिद की पीठ पर और कभी किसी गाड़ी में उन्होंने सफर तय किया था। दोनों को नॉर्मल होने में 2-3 मिनट लगे। कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों लाया गया है? उनकी आंखें कुछ देखने के काबिल हुई तो उनमें से एक ने अंग्रेजी जबान में सवाल किया। मेरा नाम कमांडर मुख्तार है। हमारा ताल्लुक कश्मीर की तहरीक आज़ादी से है और हम तुम्हें गिरफ्तार करके लाए हैं क्योंकि तुम हमारे दुश्मन फौजियों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे थे। उनके सामने खड़े लंबे तड़ंगे कश्मीरी मुजाहिद ने जवाब दिया। लेकिन हमने तुम्हारे खिलाफ जंग नहीं की, उस शख्स ने जवाब दिया। ये तो तुम्हारा बयान है, जबकि हमारी इत्तलात मुख्तलिफ है। हमने तुम्हारे साथ दुश्मन के 2 अफसरों को भी देखा है और गिरफ्तार किया है जिसकी मदद से तुम फरार हो रहे थे। जवाब मिला, देखो, हम इंजीनियर हैं, हमारा किसी फौज या लड़ाई वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम हमें गिरफ्तार करोगे तो ये बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी होगी। हमारा ताल्लुक भारत या भारत की फौज से नहीं है। मेरे ख्याल में आप दोनों अपना तारुफ करवा दें तो हम बात आगे बढ़ाएं। मेरा नाम जैक्सन और मेरे साथी का नाम अर्नी है। इस मर्तबा जवाब दूसरे गैर मुल्की ने दिया था। आपका ताल्लुक किस मुल्क से है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कमांडर मुख्तार बड़े एहतराम से दरियाफ्त कर रहा था। हमारा ताल्लुक स्वीडन से है। हम एक बाहमी मुआहदे के तहत भारतीय हुकूमत की मदद के लिए आए हैं। हम इस इलाके में टेली मवासलात नस्ब करने के एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं, जैक्सन ने जवाब दिया। मुख्तार ने एक लम्हे के लिए बारी बारी उनके चेहरे की तरफ देखा। इस दरमियान कमरे में मौजूद बाकी मुजाहिदीन खामोशी से अपनी जगह जमकर बैठे रहे। क्या आपको यकीन है मिस्टर जैक्सन कि आप लोगों ने सच बोला है? कमांडर मुख्तार के इस अचानक नफसियाती हमले ने एक लम्हे के लिए दोनों को गड़बड़ा कर रख दिया। हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हम इस लड़ाई के फरीक तो नहीं है, उसने बज़ाहिर संभल कर जवाब दिया। ठीक है, आप हमें अपनी तफसीलात मुहैया कीजिए, हम अपने जराये से आपके बयानात की तस्दीक करेंगे। अगर आपका ताल्लुक वाकई स्वीडन से है तो हम स्वीडन हुकूमत से आपकी रिहाई के लिए बात करेंगे, कमांडर मुख्तार ने जवाब दिया। देखो जेंटलमैन, हम सिविलियन लोग हैं और हमें तंग करना आपको जेब नहीं देता। इस मर्तबा उसने बड़े नर्म लहजे में उससे कहा। इस दरमियान दो मुजाहिद उनके लिए पुरतकल्लुफ़ नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुए। मुझे अफसोस है आपको जहमत उठाना पड़ी और नाश्ते के लिए कुछ देर हो गई। आप अपनी पसंद के खानों से हमें आगाह कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी खिदमत कर सके। मुझे अफसोस है आपको जहमत उठाना पड़ी, लेकिन इसके जिम्मेदार हम नहीं, भारतीय फौज है। मुझे माजरत के साथ आप लोगों को बताना है कि जब तक तस्दीक न हो जाए कि आप वाकई वही हैं जो खुद को बता रहे हैं, तब तक हम आपको कोई जमानत नहीं दे सकते। आप लोगों की कोई सही शनाख्त के बाद ही कोई बात करने की पोजीशन में होंगे। कमांडर मुख्तार ने उनकी तवक्का से बढ़कर बेनियाजी का मुजाहरा किया था। अभी तक वो उनके साथ बड़ा शरीफाना बर्ताव कर रहे थे। लेकिन ये गलत बात है, आप गलती कर रहे हैं। जैक्सन का लहजा खासा तल्ख हो गया था। वो गुस्से में दिखाई दे रहा था। हम अपने किसी भी अमल की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं इसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते। लेकिन मिस्टर जैक्सन, या आप जो कोई भी हैं, इस बात का ख्याल रखिए कि आप कम अज कम इस पोजीशन में अभी नहीं आए कि हमारे किसी इकदाम के गलत या सही होने का फैसला कर सकें। मेरे ख्याल से आप खुद को नॉर्मल रखें, यही आपके लिए बेहतर है। दूसरी सूरत में नुकसान आपका ही होगा। बहरहाल, आप नाश्ता करें और आराम फरमाएं, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर वो बाहर निकल गया।
باقی मुजाहिद भी उसके ताक़ुब में बाहर आ गए। दोनों गैर मुल्कियों ने उसके साथ ही दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। दोनों कमरे में अकेले रह गए थे, जहां इनकी आंखें खोली गई थी। लकड़ी से बना हुआ रिवायती कमरा था, जिसमें 2 पलंग, 2 कुर्सियां और एक मेज रखी हुई थी और एक कोने में लैंप रखा हुआ था। दोनों हवन्नकों की तरह एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर कुछ सोचते हुए दोनों ने नाश्ता जहर मार करना शुरू कर दिया। नाश्ता उनकी तवक्का से बढ़कर पुरतकल्लुफ था। यूं भी मुसलसल भाग दौड़ ने उन्हें थका दिया था और अब वो भी भूख महसूस करने लगे थे। इस बात का इल्म तो दोनों को ही था कि उन्होंने झूठ बोला है और जल्द या बदेर मुजाहिदीन को इस बात का इल्म हो जाएगा। इसके बाद ये लोग इनके साथ क्या सलूक करेंगे। फिल वक्त दोनों इसी सोच में गलता थे। मेरे ख्याल में हमें सच बताना चाहिए था। कम से कम हम अपनी कौमियत सही बताते। गलत बताने से इन लोगों ने हमें रिहा तो नहीं कर दिया। जाहिर है ये अपनी शराइत तस्लीम करवाए बगैर हमें नहीं छोड़ेंगे। इनमें से एक, जिसने अपना नाम अरिनी बताया था, बोला, मेरा ख्याल था शायद इन लोगों ने गलती से हमें पकड़ लिया है, क्योंकि ये गैर मुल्कियों को तंग नहीं करते, इसलिए मुमकिन है हमें रिहा कर देते। लेकिन जैक्सन ने नामुकम्मल बात कहकर अपने साथी की तरफ देखा। मेरे ख्याल से बजाय इसके कि ये लोग खुद हमारी असलियत का पता चलाएं, हमें खुद ही उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। इस तरह मुमकिन है कि इनका रवैया हमारे मुतालिक कुछ नर्म हो जाए। जहाँ तक भारतीय फौज का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि ये लोग हमें इनके शिकंजे से रिहाई दिला सकें। तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने कैसी मजबूत मोर्चाबंदियों में से हमें अगवा किया है। अरनी बोला, हाँ, बड़े मजबूत लोग हैं और बड़े मुंजबित भी। इनका जाल दूर अंदर तक फैला हुआ है। मालूम नहीं हम भारतीय इलाके में हैं या पाकिस्तानी इलाके में। बहुत होशियार मालूम होते हैं, जैक्सन ने कहा। दोनों देर तक अपने ख्यालात का इजहार करते रहे। मिलाकर वो इस फैसले पर मुतमईन होकर चारपाइयों पर ढेर हो गए कि वो मुजाहिदीन आज़ादी कश्मीर को अपने मुतालिक सच सच बता देंगे। लेकिन इस बात का उन्होंने अहद कर रखा था कि अपने काम की असलियत छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्हें मालूम नहीं था कि वो कितनी देर तक सोए रहे, क्योंकि यहाँ वक्त का सही अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। उन्हें बंद रखा गया था। दरवाजा खुलने पर भी सामने हद्दे निगाह तक पहाड़ और जंगल ही दिखाई देते थे। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता था। दोनों की आंख दरवाजा खुलने की आहट से हुई थी। इस मर्तबा 2 मुजाहिद अंदर दाखिल हुए, जिनके हाथों में उनके रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें और कपड़े पकड़े हुए थे। उन्होंने वो चीजें उनके सामने रख दी और चुपचाप वापस लौट गए। शायद वो अंग्रेजी जबान नहीं जानते थे। दरवाजा खुला रहा। उनकी आंखों के सामने मुसल्लह मुजाहिदीन घूम रहे थे। शायद उनका ये खुफिया ठिकाना था जहां उन्हें लाया गया था। दोनों मुजाहिदीन के फराहम करदा कपड़े तब्दील किए। थोड़ी देर बाद उनके लिए खाना और चाय मुहैया की गई। इस दरमियान उनके लाख मुतवज्जा करने पर भी किसी ने उनके साथ बात नहीं की। जितनी देर वो खाना खाते रहे, वो मुस्तैद मुजाहिद इनकी खिदमत के लिए उनके पास मौजूद रहे। खाने से फरागत के बाद जब वो खाली बर्तन लेकर वापस लेते, तो उन्होंने कमांडर मुख्तार को अपनी तरफ आते देखा। इस मर्तबा कमांडर मुख्तार के साथ 2 और नौजवान थे। दोनों को उनके गैर कश्मीरी होने पर शक गुजरा, फिर यकीन भी आने लगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरे साथियों की तरफ से हर मुमकिन सहूलत जो हमारे इख्तियार में है पहुंचाई जा रही है, लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा कि बराह करम यहाँ से फरार होने का तसव्वुर भी ना कीजिए। अव्वल तो हमारा ही कोई साथी आपको मार डालेगा, या फिर आप खुशकिस्मत होने हुए तो कोई जानवर आपको चीर फाड़ डालेगा। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। कल तक आपके बयानात की तस्दीक हमारे जराये से होने के बाद ही आप लोगों के मुस्तकबिल के बारे में हम आपको बता सकते हैं। उसने बड़े इत्मीनान से कहा, मुझे आपसे दरअसल ये कहना था कि जैक्सन ने इसकी बात के खात्मे पर कुछ कहना चाहा, फिर रुक गया। दरअसल हमने घबराहट और खौफ के तहत आपको असलियत नहीं बताई। उसके साथी अरीने ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारा ताल्लुक इसराइल से है। हम दोनों इंजीनियर हैं। हमारे असली नाम यही है जो आपको बताए गए। हमारा ताल्लुक इसराइल की एक इलेक्ट्रिकल कंपनी से है और हम बाहमी खुफिया मुआहदे के तहत भारत की मदद कर रहे हैं। आप लोग यहाँ क्या काम कर रहे हैं? कमांडर मुख्तार के एक साथी ने पूछा। हम यहाँ टेली कम्युनिकेशन का जाल फैला रहे हैं, जवाब मिला। लेकिन ये कोई ऐसी खास बात नहीं जिसके लिए भारतीय हुकूमत का इतना खुफिया तरीका इख्तियार करना पड़े। उनके अपने इंजीनियर और मुआहदे मौजूद हैं, कमांडर मुख्तार के दूसरे साथी ने जवाब दिया। इस सवाल का जवाब हम तो नहीं दे सकते, ये तो हमारी हुकूमत ही देगी, अरिने ने कहा। मिस्टर अरिनी, या आप जो कोई भी हैं, इस बात का अंदाजा आपको हो चुका होगा कि हम बेवकूफ नहीं हैं, मुख्तार के पहले साथी ने दोबारा कहा।
15-20 मिनट की गुफ्तगू के बाद दोनों ने हथियार डाल दिए और इस बात का इकरार किया कि उन्हें मोसाद की तरफ से खुसूसी मिशन पर रॉ की मदद के लिए भेजा गया है और वो लोग पाकिस्तान के एटमी प्लांट कहूटा की तबाही खाकम बदहन के लिए यहाँ एक मुश्तरका मंसूबे पर काम कर रहे हैं। ये हसरत लेकर न जाने कितने इस दुनिया से उठ गए, कितने उठने वाले हैं। कमांडर मुख्तार का खून गुस्से से खौलने लगा। उसके हमराहियों ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे नॉर्मल रहने की इस्तदा की थी। दुश्मन मुश्तरका हिकमत अमली के साथ मैदान अमल में उतरा था। उन्हें बैक वक्त कई मुहाजों पर लड़ना था, अपनी बका और सालमियत की जंग। आस्तीन के सांप। उसका बस नहीं चलता था कि भारतीय मिलिट्री अटैची को कच्चा चबा जाए, जो उदास बंदरों की तरह उसके सामने मुंह लटकाए खड़ा उसकी डांट डपट सुन रहा था। ब्रिगेडियर शमीर 2-3 मरतबा अपनी दानिश में इस इरादे से उठा था कि उसका मुंह नोच ले, लेकिन हर दफा उसे अपने वजीर आजम की वो तंबीह याद आ जाती जो उसने अगले ही रोज शमीर को दी थी। ब्रिगेडियर, इस बात को कभी फरामोश न करना कि अक्ल और बहादुरी में हम दुनिया के सबसे बड़ी और अजीम कौम है, इसलिए कभी कभी अपने वक्ती हलीफों से ये तवक्का न रखा करो कि वो हमारा साथ देते हुए हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। ये लोग हमारे बराबर किस तरह हो सकते हैं? बस इस बात का ख्याल रखना कि हमने दुनिया को अपने मकासद के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना है, हुआ हमें उसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। पाकिस्तान बुनियाद परस्तों का मुल्क है, उन लोगों की फितरत भी अलग किस्म की है। दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक की तरह ये सिर्फ धमकियां नहीं देते, अगर उन्हें मौका मिला तो वो बहुत कुछ कर गुजरेंगे। हमें पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को खत्म करना है और इसके लिए हमारा बेस कैंप भारत बना है। हम भारतीयों की नाराजगी का खतरा मोल नहीं ले सकते। अफगानिस्तान की सूरत हाल ऐसी नहीं रही कि हम इनसे ज्यादा तवक्कात वाबस्ता कर सकें, इसलिए बड़ी एहतियात से इन लोगों से डील करना। लेकिन सर, उन्होंने हमारे 2 आदमी दुश्मन के कब्जे में दे दिए थे। इनकी गलती से बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारी पोजीशन सिफर होकर रह गई है। हमने दुनिया के सामने मजलूमियत का ढोंग रचा रखा है, जिसका पर्दाफाश होता नजर आ रहा है। उसने हिम्मत करके कहा, महज 2 आदमियों की वजह से तुम घबरा गए? मोसाद के चीफ के मुंह से ऐसी बातें बहुत अजीब लगती हैं। मिस्टर शमीर, तुमसे किस गधे ने कहा है कि हम इस इल्जाम को तस्लीम कर लेंगे? हम कब ये मानने जा रहे हैं कि वो दोनों इसराइली हैं? ना ही भारतीय हुकूमत उनके इस इल्जाम को तस्लीम कर रही है। और यूं भी कोई से भी 2 गैर मुल्की पकड़कर उन्हें इसराइली नहीं बनाया जा सकता। जब तक ये लोग इन्हें बैनुल अक़वामी प्रेस के सामने पेश नहीं करेंगे, उनकी बातें कैसे सच मानी जाएंगी? बेफिक्र रहो, दुनिया का बेशतर प्रेस हमारे कब्जे में है और हम दुनिया को वो सच्चाई बताएंगे जो हम चाहते हैं कि दुनिया के इल्म में आए। और हाँ, उसने बाहर जाते हुए ब्रिगेडियर शमीर को रोकते हुए कहा, मुझे इल्म है कि यकीनन दोनों तुम्हारे बड़े काम के आदमी होंगे, लेकिन याद रखना, अजीम इसराइल की बका के लिए उसके बेटे और बेटियां हमेशा जानों के नजराने पेश करते आए हैं। एक लम्हे के लिए ब्रिगेडियर शमीर के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो अपनी जगह सुन्न होकर रह गया। इस बात को तो इसे इल्म था कि माजी में उसके मुल्क का वजीर आजम भी इसकी तरह दहशतगर्द रहा है, लेकिन वो आज भी इतना ही बड़ा दहशतगर्द है, इस बात का अंदाजा उसने नहीं लगाया था। उसका वजीर आजम उसे मशवरे दे रहा था कि अगर मोसाद और रॉ के इस खुफिया मुआहदे की सच्चाई दुनिया के इल्म में आने लगे तो इसके दोनों सबूत जाया करके इस बात को झूठ साबित कर दे। आज सुबह जब भारत का खुसूसी मिलिट्री अताशी उससे मिलने आया था, तो उसका पारा आसमान को जरूर छू रहा था, लेकिन वजीर आजम की ये तंबीह नुमा नसीहत भी उसे याद थी कि इन लोगों ने बहरसूरत भारत को हाथ में रखना है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम उनके सर पर लटकती तलवार था। उन्हें इराक की तरह पाकिस्तान को भी सबक सिखाना था, हुआ इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब हमारे दरमियान ये बात तय पा गई थी कि हमारे लोगों को आप सिविलियन की नजरों से छुपा कर रखेंगे, तो इन्हें सामने लाने की क्या जरूरत थी? ब्रिगेडियर शमीर ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, जनाबे वाला, इसमें सिर्फ मेरा कसूर नहीं। दोनों इंजीनियर हमारी इजाजत के बगैर 2-3 मरतबा नजदीकी देहातों की सैर कर चुके थे। हम इन्हें जबरदस्ती रोकने की पोजीशन में नहीं थे। वो इस बात की इजाजत हमें कभी ना देते। भारतीय ताशी ने घिघियाते हुए कहा, लेकिन आपकी तरफ से हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि ये इलाका दहशतगर्दों के हमलों से महफूज है और इन लोगों की हर मुमकिन हिफाजत की जाएगी। शमीर बजिद रहा, ऐसा था। हमने कभी इस इलाके में इनकी किसी कार्रवाई का तस्वुर भी नहीं किया था, लेकिन इस इत्तला ने कि यहाँ इसराइली मौजूद हैं, उन्हें ये खतरा मोल लेने पर मजबूर कर दिया गया। ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने इस हमले की बहुत कीमत अदा की है। बहुत से दहशतगर्द मारे गए हैं। अफसोस इस इलाके के रिहायशी होने और यहाँ के
खुफिया रास्तों का इल्म रखने की वजह से वो हमारे शिकंजे से बच निकले और दोनों को निकाल कर ले गए हैं। मेरी बात जरा संजीदगी से सुन लीजिए और मिस्टर पुरी तक मेरा ये पैगाम भिजवा दीजिए कि इस राज को हर कीमत पर राज ही रहना चाहिए। हमारे दोनों आदमियों को बचाने की कोशिश कीजिए। अगर आप उन्हें दुश्मन के शिकंजे से नहीं छीन सकते तो उन्हें दुश्मन की हिरासत में मार डालिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। उसने बिलाखिर फैसला कुन लहजे में भारतीय मिलिट्री अताशी से कहा, जो अब तक हवन्नकों की तरह उसका मुंह देख रहा था। अमरीश पुरी को अगली ही रात इस खुसूसी वफ्द ने, जो मिलिट्री अताशी की क़यादत में तलबीब गया था, मोसाद के फैसले से आगाह कर दिया था। अमरीश पुरी ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि बादल नख्वास्ता ही सही उसके दोस्तों को बहरहाल यही फैसला करना था। चंद मिनट तक कुछ सोचने के बाद उसने अपने मातहत को फौरी तौर पर श्रीनगर रवानगी का सिग्नल दे दिया था। वो एक लम्हे ज़ाया किए बगैर कुछ कर गुजरना चाहता था। श्रीनगर के सुनसान हवाई अड्डे पर रात के दूसरे पहर उनके जहाज ने लैंड किया। रॉ की टीम एक खुसूसी परवाज के जरिए यहाँ पहुंची थी। चारों तरफ कर्फ्यू लगा था। एक तरह से श्रीनगर का हवाई अड्डा सिर्फ खुसूसी परवाजों के लिए ही इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि मामूल की एक आध परवाज ही दिल्ली से आती या फिर यहाँ से दिल्ली जाती थी। हवाई अड्डे पर फौज का कंट्रोल था, लेकिन रॉ ने सिर्फ फौज पर भी भरोसा नहीं किया था। मुजाहिदीन की रोज बरोज बढ़ती कार्रवाइयों के पेश नजर यहाँ सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम देखने में आए थे, और हवाई अड्डे के 10-10 मील दूर तक किसी को पर मारने की इजाजत नहीं थी। यहाँ आने वाले और जाने वाले मुसाफिरों को भी फौज अपने खुसूसी पहरे में बंद गाड़ियों में लाती और ले जाती थी। अमरीश पुरी के इस्तकबाल के लिए श्रीनगर में रॉ का स्टेशन चीफ नागी मौजूद था। वो खुद कार चलाता हुआ जहाज की सीढ़ियों के नजदीक ले गया था। अमरीश पुरी के साथ उसका सिर्फ एक मातहत दिल्ली से आया था। उन लोगों ने यह सफर अपने नाम बदल कर किया था। फौज को सिर्फ दो अहम शख्सियात की इत्तला दी गई थी कि उनके लिए खुसूसी हिफाजती इकदामात की तलकीन की गई थी। अमरीश पुरी की रिहाइश का बंदोबस्त नागी ने अपने नजदीकी सेफ हाउस में किया था, लेकिन उसने अचानक अपना प्रोग्राम बदल दिया। फौज के दोस्तों को मुत्तला किया गया है। उन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। हम कल सुबह वहीं मिलते हैं नाश्ते की मेज पर। इस बात का इल्म तो आपको होगा ही कि मैं सुबह नाश्ता 7 बजे करने का आदी हूँ। उसने नागी से हाथ मिलाते हुए उसे अलग ले जाकर कहा। नागी इस अचानक तब्दीली पर कतन हैरान नहीं हुआ था। वो अपने चीफ को पिछले 15 साल से जानता था, और यहाँ भी हालात की संगीनी का उसे एहसास था। लेकिन वो हैरान इस बात पर हो रहा था कि इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, और अमरीश पुरी ने इसको अपने साथ रखने की बजाय सुबह आने की तलकीन की थी। उसकी हैरानगी में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब उसने एयरफोर्स की एक कार को तेजी से इस तरफ आते देखा। कार उनके नजदीक आकर रुकी। मुअद्दिब शोफर ने दरवाजा खोला और अमरीश पुरी बगैर कुछ कहे सुने गुड नाइट कहकर अपने मातहत समेत पिछली सीट पर बैठ गया। कार फर्राटे भरती एयरपोर्ट से मुल्हिक एयरफोर्स के बेस की तरफ जा रही थी, जहां एक कोने में जदीद सहूलियात से आरास्ता इंटेलिजेंस के एक खुसूसी ऑफिस में उसकी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया था। उसकी आमद को खुफिया रखने के लिए फौज के हलकों में किसी फौजी अफसर की आमद की अफवाह सरेशाम ही से फैला दी गई थी। पहरे पर मौजूद फौजी जवान भी यही समझ रहे थे कि GHQ से कोई जनरल आया है। जिस कार में अमरीश पुरी को लाया गया था वो खासतौर से आर्मी के आला अफसरों के लिए इस्तकबाल के लिए मखसूस होती थी। अमरीश पुरी जैसे ही अपनी जगह पहुंचा, एक मुस्तैद मातहत ने उसे दोस्त की मौजूदगी से मुत्तला कर दिया। ठीक है, मैं इसी वक्त मुलाकात कर रहा हूँ और कॉफी भी वहीं पहुंचा दी जाए, उसने अपने मातहत से कहा। उसने अपने साथ दिल्ली से आने वाले साथी के हमराह आरामदेह और गर्म ड्राइंग रूम में कदम रखा तो यहाँ पहले से मौजूद एक शख्स को, जो मकामी कश्मीरी था, अपने इस्तकबाल के लिए खड़े होते देखा। ये शख्स कौन था? कहाँ से आया था? किस लिए इसे लाया गया था? इन सवालात के जवाबात सिक्योरिटी पर मामूल किसी भी शख्स को नहीं मिल सके थे। यहाँ ऐसे लोग जो यहाँ लाए जाते थे, उनकी शनाख्त को सबसे खुफिया रखा जाता था। रास्तों की हिफाजत पर मामूर गार्ड को सख्ती से हिदायत की जाती थी, और वो ऐसे किसी भी शख्स की शनाख्त जानने की कोशिश ना करे। नौवारिद की असलियत का इल्म वही रखता था जो इसका इंचार्ज होता था, और जिसके हुक्म पर इसे यहाँ लाया जाता था, और किसी को कभी इल्म ना हो पाता। लेकिन इस खेल के पुराने खिलाड़ियों में से एक दो ने इस शख्स के चेहरे की झलक देखकर इसे पहचान लिया था। इसकी तस्वीर आए रोज अखबारात में छपती रहती थी। इस आस्तीन के सांप को वादी के लोग अपने एक खैरख्वाह की हैसियत से मुजाहिदीन के एक रहनुमा की हैसियत से जानते और पहचानते थे। गो कि ये शख्स अंडरग्राउंड था। इसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाने पर लाखों रुपए का इनाम मुकर्रर था। लेकिन
इससे प्रेस में एक साजिश के तहत कवरेज दी जा रही थी। भारतीय इंटेलिजेंस की यह हिकमत अमली बहुत कामयाब रही थी कि वो ऐसे गद्दारों को जो मुजाहिदीन के भेस में दरअसल उनके छोड़े हुए टाउट थे, खूब खूब पब्लिसिटी देकर उनकी धाक सादा लो आवाम के दिलों पर बिठा दिया करते थे, ताकि किसी को उनकी असलियत का इल्म न हो सके। सुनाओ मीर साहब, क्या हाल है? आजकल तो आपकी शोहरत आसमान की बुलंदियों को छूने लगी है। सरहद के दोनों अतराफ आपके बयानात बड़े जोरों शोर से शाया हो रहे हैं। अमरीश पुरी ने उससे गर्मजोशी से मुआनका करते हुए कहा, जनाबे वाला, ये सब कुछ आपकी मेहरबानियों और मोहब्बतों के तुफैल हुआ है, वरना क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मीर साहब ने बेगैरती से दांत निकाल दिए। मीर साहब, चुपचाप हमारे इशारों पर नाचते रहिए। अगर आपकी और हमारी दोस्ती इसी तरह बरकरार रही तो यकीन जानिए कि वो वक्त दूर नहीं जब आप जम्मू और कश्मीर के वजीर आला होंगे। अमरीश पुरी ने उसके सामने सोफे पर ढेर होते हुए कहा, जनाबे वाला, मेरी तो जान भी आपके लिए हाजिर है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई हुक्म दिया हो और उसकी तामील न की गई हो, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी आप इस खादिम को हमेशा वफादार ही पाएंगे। बस एक जरा इस सरदार को लगाम दे लीजिए, आजकल वो कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ने लगा है। मीर साहब ने हक नमक जताते हुए इल्तजा की। बेफिक्र रहिए मीर साहब, कोई कितना भी ऊंचा उड़े, हम जब चाहे उसे मुंह के बल गिरा देंगे। मीर साहब, हम सरदार जैसों के पर कतरने जानते हैं, आप मुतमन रहिए और अपना काम करते जाइए। अमरीश पुरी ने कॉफी का घूंट हलक में उंडेलते हुए उसे मतलब की तरफ लाने की इब्तदा की। इस वक्त आपको जहमत देने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी आन पड़ी है कि आपके सिवा और किसी की तरफ नजर नहीं जाती। मीर साहब, बस ये जानिए कि आज हमारी और आपकी दोस्ती का इम्तहान है। आप तो जानते हैं कि इन कश्मीरियों के मरकज में बहुत लंबे हैं, और खुसूसन मुफ्ती साहब आपके खिलाफ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। एक प्राइम मिनिस्टर साहब हैं कि वो मुफ्ती साहब से आगे किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने पिछले दिनों आपके खिलाफ खासा तूफान उठाया था, लेकिन हम आपके दोस्त जब तक मौजूद हैं, कोई आपकी हवा की तरफ नहीं देख सकता। मीर साहब, मैंने कल प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करके उन्हें यकीन दिलाया है कि वादी में हमें आपसे बड़ा हमदर्द या दोस्त नहीं मिल सकता, और जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अमरीश पुरी बड़ी मक्कारी से अपने शिकार की एक एक नब्ज पर हाथ रख रहा था। इस दरमियान मीर साहब के चेहरे पर एक रंग आता और जा रहा था। आप हुक्म दीजिए जनाब, इस मुफ्ती और सरदार के बच्चे को तो मैं देख लूंगा। उसने अपने मालिक की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद अमरीश पुरी उसे सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर रहा था। उसने गो के मीर साहब को सारी बात समझा दी थी, लेकिन इस बात की उसे हवा भी नहीं लगने दी थी कि दोनों इसराइली हैं। उसने मीर साहब को यही बताया था कि मुजाहिदीन की कैद में मौजूद उन दो गैर मुल्कियों की मौत जरूरी है, और इनकी मौत नहीं इनकी बका है। बसूरत दीगर वो वजीर आजम के दिल में जो थोड़ी बहुत जगह पैदा कर सका है वो भी खत्म हो जाएगी, और ऐन मुमकिन है कि वजारत दाखिला के लोग मुफ्ती साहब के कहने पर उसके खिलाफ हरकत में आकर उसे कोई नुकसान ही न पहुंचा दें। जनाबे वाला, आप जानते हैं वो दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के कब्जे में हैं और ये लोग बड़े सख्त हैं, लेकिन मैं भी इस केस को चैलेंज जानकर कबूल कर रहा हूँ, और बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। मीर साहब ने कहा। मीर साहब, मैंने आपसे शुरू ही में अर्ज कर दिया था कि ये इम्तहान का वक्त है और हमें इससे सुरखरू होकर निकलना है। आप किसी बात की परवाह न कीजिए। पैसा जितना चाहिए, जहाँ चाहिए, हमें हुक्म दीजिए। जिस किस्म की मदद दरकार हो, हम हाजिर हैं। नागी को मैं आपके हुक्म पर आंखें बंद करके अमल करने को कह दूंगा, लेकिन मुझे नताइज चाहिए। ये लोग किसी भी तरह सरहद अबूर न कर सके, ना ही प्रेस को इनकी हवा लगनी चाहिए। इससे पहले बहसूरत इन्हें खत्म कर दिया जाए। अमरीश पुरी ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, आप मुतमईन रहिए, 5 रोज के अंदर अंदर आपका ये काम हो जाएगा। मीर साहब ने बिलाकर फैसला कुन लहजे में कहा। मुझे आपसे यही उम्मीद है। अमरीश पुरी ने मुस्कुराते हुए अपने मातहत की तरफ देखा, जिसने ब्रीफ केस खोलकर उसके सामने रख दिया था। ये 2 लाख रुपए हैं, इब्तदाई अखराजात के लिए रख लीजिए। इसके अलावा जितने पैसों की जरूरत होगी, दुनिया की जिस करेंसी में भी जरूरत होगी, हमें मुत्तला कर दीजिए। बाकी बातों का तो आपको इल्म ही है। हमें राब्ते के लिए पहले वाला तरीका और नंबर इख्तियार करना होगा। ठीक है। मीर साहब ने अपनी कमर से बंधे कैनवस के थैलों में नोटों के बंडल रखते हुए उसे एहतियात से अपनी कमर के साथ दोबारा बांधते हुए कहा, मुझे अब चलना चाहिए। सुबह होने से पहले पहले मेरा अपने साथियों में मौजूद होना बहुत जरूरी है। मैं उन्हें किसी किस्म के शक का मौका नहीं देना चाहता। उसने कहा। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अमरीश पुरी ने उससे दोबारा मुआनका करके उसे रुखसत होने की इजाजत दी।
اس کی گھنٹی بجانے پر ایک مستعد کمانڈو اندر آ گیا جو امریش پوری کی آنکھ کے اشارے ہی سے ساری بات سمجھ گیا۔ اس کمرے میں سے نکلنے سے پہلے میر صاحب نے اپنے چہرے پر برستی لعنت کو اپنے کندھے پر رکھی بڑی سی کشمیری شال میں چھپا لیا۔ جب وہ ایک فوجی جیپ میں اپنی پناہ گاہ کی طرف جا رہا تھا تو بہت غور سے دیکھنے پر بھی کوئی اس کی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ ہوائی اڈے سے قریباً 10 میل کی دوری پر اس نے جیپ والوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور جیپ سے نیچے اتر آیا۔ اس نے جیپ میں رکھی اپنی کلاشنکوف گن کو کندھے سے لٹکا لیا تھا اور خود اس پہاڑی کے سلسلے پر پھیلے اندھیری کی چادر میں غائب ہو گیا۔ وہ پیدل ہی چلتا رہا۔ یہاں نزدیک دور کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ چلتے چلتے اچانک وہ ایک موڑ مڑ گیا۔ یہ راستہ نزدیک کی آبادی کی طرف جاتا تھا۔ اس آبادی میں اس کا آبائی گھر تھا جس کے نزدیک دور تک بھی کوئی سیکورٹی کا اہلکار نظر نہیں آتا تھا۔ صرف دکھاوے کی کارروائی کے لیے یہ لوگ کبھی کبھی یہاں چھاپا مار دیا کرتے تھے اور میر صاحب کے کسی رشتہ دار کو تھانے لے جا کر بٹھا دیتے، جہاں سے 3-4 روز کے بعد اسے اس نصیحت کے ساتھ رہا کر دیا جاتا تھا کہ وہ باہر جا کر لوگوں کو خود پر ٹوٹنے والی قیامت کی کہانی ضرور رو رو کر سنائے۔ ڈرامے میں حقیقت بھرنے کے لیے اس کے جسم پر کچھ ایسے نشانات بھی بڑی ہوشیاری سے لگا دیے جاتے جو اس کہانی کو حقیقت کا رنگ دے سکے۔ صبح اذان ہو رہی تھی جب میر صاحب ایک دیوار پھلانگ کر اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے بیٹے کو جیسے والد صاحب کی آمد کی پہلے سے خبر کر دی گئی تھی اور اس کے گھر والے دیدائے دل فرش راہ کیے اس کے منتظر تھے۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا ایک ایک کر کے گھر کے مکین اس سے لپٹنے لگے۔ میر صاحب کے لیے انہوں نے خاص کشمیری ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ میر صاحب نے ڈٹ کر ناشتہ کیا، گھر والوں کی شکایت نوٹ کی، اپنے بیٹے کو مقامی اخبار کے لیے بیانات تیار کر کے دیے، ایک خطیر رقم اپنی بیگم صاحبہ کے حوالے کی اور اپنی راہ لی۔ محلے میں اکثر لوگوں نے انہیں گھر سے نکلتے دیکھا، لیکن اس محلے کے بدقسمت کشمیری کیونکہ انہیں مجاہد آزادی سمجھتے تھے، اس لیے ہر کسی نے ان کے لیے احترام میں اپنی آنکھیں اور گردنیں جھکا لی تھی اور بڑے احترام سے ان کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہے تھے۔ دونوں کو یہاں 8 روز ہونے کو آئے تھے۔ اس درمیان کبھی کبھی ان سے مختار باتیں کرنے آ جایا کرتا تھا۔ انہیں مجاہدین کے اس کیمپ میں گھومنے کی اجازت تھی، لیکن جو علاقہ ان کے گھومنے کے لیے مخصوص تھا وہ 20 مربع گز سے زیادہ نہیں تھا۔ انہیں اب تک صرف اتنا علم ہو سکا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کے دامن میں قید ہیں جس کے چاروں طرف جنگل اور گہرے کھڈ ہیں۔ ان کی ہزار کوشش پر بھی ابھی تک کسی مجاہد نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ یہ لوگ ان کی ہر ضرورت جو ان کے اختیار میں تھی پوری کر رہے تھے، لیکن مختار کے علاوہ اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ پہلے پہل تو دونوں یہی سمجھے کہ ان لوگوں کو شاید انگریزی زبان نہیں آتی، لیکن پھر انہیں اپنی رائے تبدیل کرنی پڑی اور وہ جان گئے کہ مجاہدین جان بوجھ کر ان سے بات نہیں کرتے، شاید انہیں اس کی خصوصی ہدایت کی گئی تھی۔ مختار کے ذریعے ان کے علم میں یہ بات لائی گئی تھی کہ مجاہدین نے ان کی رہائی کے عوض اپنے 15 ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر بھارتی حکومت نے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا تو وہ انہیں رہا کر دیں گے، بصورت دیگر انہیں کبھی رہائی نصیب نہیں ہوگی۔ گو کہ کمانڈر مختار نے کبھی ان سے یہ بات نہیں کہی تھی، لیکن وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ اب ان کی رہائی صرف مجاہدین کے ساتھیوں کی رہائی سے مشروط ہے۔ لیکن آج ان کے سامنے مختار نے بڑی عجیب بات کہی تھی۔ اس نے دونوں سے کہا تھا کہ اگر وہ رضاکارانہ طور پر بین الاقوامی پریس کے سامنے اپنی اصلیت بیان کرنے پر رضامند ہو جائے تو انہیں فوراً رہا کیا جا سکتا ہے۔ دونوں نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اول تو ایسا ممکن ہی نہیں، اگر انہوں نے مجاہدین کی بات مان بھی لی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں تو ممکن ہے کہ وہ را یا موساد کی کوشش سے رہا ہو جائیں اور کوئی بڑا ایکشن کر کے انہیں مجاہدین کی قید سے چھٹکارا دلایا جا سکے، لیکن اگر انہوں نے کبھی اس غلطی کا ارتکاب کر لیا اور پریس کے سامنے آ کر اپنی اصلیت بیان کر دی تو موساد انہیں زمین کی 7ویں تہ سے نکال کر جہنم رسید کر دے گی۔ تم ہمیں بلیک میل کر رہے ہو، جیکسن نے اس کے مطالبے پر کہا۔ یہ تمہارا حسن زن بھی ہے اور بدگمانی بھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں جلد رہائی کی شرط سے آگاہ کیا ہے۔ اگر تم یہ شرط قبول کر لو تو میرے ساتھیوں کو تمہاری رہائی میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو پھر تمہاری حکومت کو ہماری بات مان لینی چاہیے۔ مختار نے جواب دیا، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتے۔ ارنی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جیسے آپ کی مرضی، آپ بہرحال ہمارے مہمان ہیں۔ مختار مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ آج انہیں 9واں دن ہوا تھا اور وہ یہاں کچھ اجنبی چہرے دیکھ رہے تھے۔
شاید مجاہدین کی ڈیوٹیاں بدل رہی تھی کیونکہ جو دستہ پہلے ان کی حفاظت پر مامور تھا وہ لوگ رات کے وقت یہاں سے جا چکے تھے اور ان کی جگہ کچھ نئے لوگ آ گئے تھے۔ انہیں معمول کے مطابق مغرب کے فوراً بعد اس کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ کمرے کی چھت خاصی اونچی تھی جس کے ساتھ موجود روشن دان سے ہی کچھ روشنی اندر آ جایا کرتی تھی یا پھر وہ دونوں اندر لالٹین جلائے رکھتے تھے۔ دونوں کو لیٹے ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے جب انہوں نے روشن دان سے کنکر میں لپٹا کاغذ کا ٹکڑا کمرے میں گرتا دیکھا۔ جیکسن نے لپک کر کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور بے چینی سے اسے کھول کر لیمپ کی روشنی میں پڑھنے لگا۔ اس پر لکھا تھا، ان لوگوں کی کوئی بات نہ مانو، کسی صورت بھی پریس کے سامنے نہیں آنا، ہم تمہارے بہت نزدیک ہیں اور تمہاری رہائی کی ہر ممکن کوشش جاری رہے گی، رقعہ پڑھتے ہی ضائع کر دو۔ دونوں نے باری باری رقعہ پڑھا اور ان کا دل بلندیوں اچھلنے لگا۔ انہیں اس بات کا اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ یہ پیغام موساد کی طرف سے آیا ہے۔ ارنی نے فوراً ہی کاغذ کے ٹکڑے کو لیمپ کی لو سے جلا کر راکھ کر دیا اور پھر یہ راکھ اس طرح غائب کر دی کہ کسی کو شک ہی نہیں گزر سکتا تھا۔ اب دونوں بڑے مطمئن ہو کر لیٹے تھے، ان کے دل میں اگر کوئی معمولی سے خوف تھا بھی تو وہ دور ہو چکا تھا۔ ممکن ہے کسی ذہنی دباؤ کے تحت وہ مجاہدین کی پریس کانفرنس کے سامنے پیش ہو کر حقائق بیان کر دینے والی بات مان لیتے، لیکن اب وہ ایسی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ غلام نبی نے شاید زندگی میں کبھی 100 کا نوٹ دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ہزاروں روپے کے نوٹ پڑے تھے اور اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ غلام نبی، خدا کی زمین انسانوں پر کبھی تنگ نہیں ہوتی۔ تم صرف ایک بات سوچو، تم 3 جوان بچیوں کے باپ ہو، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری بچیوں کی ہندو فوجی آبرو ریزی کریں؟ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ غلام نبی، اور ہاں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انٹیلیجنس کو اس بات کا علم نہیں کہ تم مجاہدین کے ساتھ ہو؟ یاد رکھنا، آج کل میں وہ لوگ تمہارے گھر پہ چھاپا مارنے والے ہیں، وہ تمہاری بیوی اور بیٹیوں کو تھانے لے جائیں گے اور وہاں ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کا اندازہ تم لگا سکتے ہو۔ غلام نبی، بے وقوف مت بنو، ان لوگوں کے فریب میں نہ آؤ، کسی نے تمہاری آزادی نہیں دینی، اور اگر آزادی مل بھی جائے تو تمہارے کس کام کی؟ تمہیں تو پھر بھی اسی طرح کما کر اولاد کو کھلانا ہوگا۔ 1 لاکھ روپیہ تھوڑی رقم نہیں ہوتی۔ تم کشمیر سے ہجرت کر کے بھارت کے کسی بھی دوسرے شہر میں آرام سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہو۔ وہ تمہارا 1 سالہ بھی تو ہے بمبئی میں، اس کے ساتھ ہی مکان لے لینا۔ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی لے کر دیتا ہوں کہ تمہیں وہاں تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ میر صاحب نے غلام نبی کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا۔ دونوں اس وقت کپواڑہ کے باہر ایک جنگلی سلسلے میں موجود تھے۔ غلام نبی نے حال ہی میں بندوق اٹھائی تھی اور وہ اگلے ہی روز مجاہدین کے اس قافلے میں جا رہا تھا جس میں اسرائیلیوں کو اپنی حفاظت میں لینا تھا۔ غلام نبی کبھی مضبوط ارادے کا مالک نہیں رہا تھا، وہ غریب مزدور تھا۔ سارا دن بوجھ اٹھانے سے اس کی کمر میں مستقل جھکاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی کی انتہا تھی کہ اس نے مجاہدین کی اس تنظیم کو بھی لالچ کے تحت چنا تھا۔ اسے امید تھی کہ حزب المجاہدین میں شامل ہونے سے اس کے معاشی مسائل کسی حد تک حل ہو جائیں گے، کیونکہ کشمیر کے لوگ مجاہدین کی چوری چھپے مدد کر دیا کرتے تھے۔ میر صاحب اسے آج نہیں 10 سال سے جانتے تھے، جب وہ ان کے سیاسی جلسوں میں شامل ہوا کرتا تھا۔ غلام نبی ان کا محلے دار تھا اور میر صاحب نے نشانہ دیکھ کر تیر پھینکا تھا۔ اپنی جوان بیٹیوں کا خوف اور اتنی زیادہ رقم کے لالچ نے کمزور ارادے اور بری نیت والے غلام نبی کے ایمان کو ڈگمگا دیا۔ تم مجاہدین کے خلاف کچھ کرنے تو نہیں جا رہے؟ آخر اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ تم نے تو 2 کافروں کے کھانے میں زہر ملانا ہے اور بس۔ ظاہر ہے تم جہاں بھی جاتے ہو مجاہدین تم سے کھانا پکانے کی خدمت ہی لیتے ہیں، ان کے لیے بھی کھانا تم ہی پکاؤ گے، کھانے میں زہر ملا دینا اور بس تمہارا کام ختم۔ جیسے ہی تمہارا کام مکمل ہو چپ چاپ وہاں سے نکل آنا، میرے آدمی بحفاظت تمہاری واپسی کے ذمہ دار ہے، حکومت تمہیں تمہارے بچوں سمیت راتوں رات کشمیر سے باہر پہنچا دے گی، اور ہاں، اگر تم مزید ضمانت چاہتے ہو تو میں آج ہی تمہاری بیوی اور بچیوں کو جہاں بھی تم کہو پہنچا دیتا ہوں۔ بالآخر میر صاحب نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی چلا دیا۔ اب غلام نبی کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، مطمئن رہو، یہ چھوٹی سی شیشی دیکھ رہے ہو، یہ دنیا کا سب سے زیادہ سری الاثر زہر ہے۔ دونوں کو جو کھانا دیا جائے گا اس میں زہر کے چند قطرے شامل کر دینا۔ میں تیار ہوں،
لیکن تمہیں میری بیوی اور بچیوں کو آج رات ہی دہلی پہنچانا ہوگا، کمزور ایمان کے مالک غلام نبی نے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، اور ہاں، تم ضرورت کے لیے تھوڑے پیسے اپنے پاس رکھ لو، باقی میں تمہارے گھر والوں کو ہی دے دوں گا۔ تمہارے پاس اگر اتنی رقم کسی نے دیکھ لی تو ان لوگوں کو شک پڑ سکتا ہے۔ میر صاحب نے اسے 2-3 ہزار روپے تھماتے ہوئے باقی رقم بڑی ہوشیاری سے واپس رکھ لی تھی۔ میر صاحب، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، حوث کے مارے غلام نبی نے پیسے اپنی جیبوں میں ٹھوستے ہوئے کہا۔ اچھا پھر خدا حافظ، کیمپ سے تمہارا زیادہ دیر باہر رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مطمئن رہنا اور میرے کہے پر عمل کرنا، کام مکمل ہوتے ہی اسی راستے سے واپس آ جانا جس پر میں نے تمہیں آنے کے لیے کہا ہے۔ قریباً 1 فرلانگ دور ہم لوگ تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں گے، یہاں سے تمہیں محفوظ راستے سے نکال کر لے جائیں گے، میر صاحب نے قربانی کے بکرے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں الگ ہو گئے تھے۔ میر صاحب زمانے کا کائیں آدمی تھا، وہ ایک ایک چال سمجھ کر چل رہا تھا۔ اس نے اپنی دانش میں ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اپنے کامیابی کے تصور ہی سے وہ جھوم رہا تھا۔ اس سودے میں نہ صرف اسے کم از کم 5 لاکھ روپے ملنے کی امید تھی، بلکہ اس طرح وہ مستقبل میں اپنے دیرینہ سیاسی حریف سردار صاحب اور مفتی صاحب کو بھی کھینچ سکتا تھا۔ اس نے امریش پوری کی مدد سے اپنے سیاسی حریفوں کو بے عزت کرنے کا بڑا گھناؤنا منصوبہ تیار کر رکھا تھا، لیکن اس کی سارے منصوبوں کی کامیابی کا دار و مدار غلام نبی پر تھا۔ اگر اس کا وار چل جاتا تو میر صاحب کے وارے نیارے ہو جاتے۔ غلام نبی کی حیثیت یوں تو مجاہدین کے اس لشکر میں ایک باورچی کی سی تھی، لیکن تمام مجاہدین کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ وہ اس کی بہت عزت کرتے تھے، وہ اکثر اسے چاچا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ غلام نبی نے اپنی جوان بیٹیوں کی عصمت داؤ پر لگا کر اپنے سر پر کفن باندھا ہے۔ کسی بھی مجاہدین کے خاندان کے ساتھ ہندو درندے کیا سلوک کرتے ہیں، اس بات کا ان سب کو بخوبی علم تھا۔ آج بھی مجاہدین کا جو دستہ غیر ملکی قیدیوں کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا، اس میں غلام نبی شامل تھا، اور مجاہدین بطور خاص اس کا خیال رکھتے۔ غلام نبی کو بتایا گیا تھا کہ ان کے کیمپ میں 2 غیر ملکی قیدی موجود ہیں جن کی خوراک کا بطور خاص خیال رکھنا ہے۔ جناب آپ بے فکر ہو جائیے، کبھی شکایت کا موقع ملا ہے آپ کو اس سے پہلے؟ اس نے کمانڈر مختار سے کہا۔ صبح کا ناشتہ وہ خود مہمانوں کے لیے بنا کر لے گیا تھا، اس کے بعد دوپہر کا کھانا، شام کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد مجاہدین ان دونوں قیدیوں کو بند کر دیتے تھے، اور بند کرنے سے پہلے انہیں رات کا کھانا اور قہوہ بھی ساتھ ہی دے دیا جاتا تھا۔ صبح جب ان کا کمرہ کھولا جاتا تو رات کے برتن اٹھا لیے جاتے تھے۔ غلام نبی نے اسی وقت کا انتخاب کیا تھا، اس نے اگلے کسی دن کا انتظار کرنے کے بجائے آج ہی کے دن کو اپنے کام کے لیے مناسب جانا تھا، اور اب وہ جلد از جلد اپنا کام کر کے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اور بچیاں میر صاحب کے کہنے کے مطابق اب تک دہلی کے لیے روانہ ہو چکی ہوں گی، اور وہ خود 1 لاکھ روپیہ لے کر ان کے ساتھ ہی دہلی پہنچنا چاہتا تھا۔ بیچارہ غلام نبی، اس نے کانپتے ہاتھوں تیار کھانے میں زہر شامل کیا۔ یہ زہر اس نے کھانے کی تمام ڈشوں کے علاوہ قہوے میں بھی ڈال دیا تھا، تاکہ قیدیوں کے زندہ بچ رہنے کا کوئی چانس ہی باقی نہ رہے۔ کھانا قیدیوں کے سامنے رکھ کے وہ باہر آ گیا، یہی اس کی ڈیوٹی تھی، باقی کام دوسرے مجاہد کا تھا۔ باورچی خانے میں پہنچنے کے بعد اس نے شام کی اذان کی آواز سنی۔ جب مجاہدین نماز کی تیاریوں میں مصروف تھے تو غلام نبی چپ چاپ اسی راستے کی طرف نکل گیا جس طرف اس کی دانش میں میر صاحب کے لوگ اسے اپنی حفاظت میں لینے کے لیے موجود تھے۔ سردیوں کی وجہ سے یہاں مغرب کے ساتھ ہی اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ اس وقت بھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہ گھنے جنگلی راستے پر سفر کر رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف پہاڑ تھے یا پھر گھنا جنگل۔ غلام نبی اندازے کے مطابق قریباً 1.5 فرلانگ تک چلا تھا جب اسے ٹارچ کی روشنی اپنی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ یہ اشارہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے آپس کے ملاپ کے لیے مقرر کیا تھا۔ غلام نبی اپنی جگہ رک گیا۔ ابھی اسے وہاں کھڑے چند ہی سیکنڈ گزرے تھے جب اسے اپنے پہلو میں انگارے گھسنے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ اسے صورتحال کی سمجھ آتی، اچانک ہی درجنوں گولیوں نے اس کے جسم کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کے جسم پر بہت قریب سے سائلنس سے لگے پستولوں سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ حملہ آور ایک سے بہرحال زیادہ تھے، جنہوں نے چند سیکنڈ کے اندر اسے موت کی گہری نیند سلا دیا۔ اس کی موت کا یقین ہو جانے کے بعد وہ اسے جوں کا توں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ غلام نبی کی اچانک گمشدگی نے مجاہدین کو پریشان کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھے کہ شاید غلام نبی کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اور اس نے گاؤں جانے کا اکیلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ کیمپ کے قوانین کے مطابق کمانڈر کے حکم کے بغیر کوئی بھی مجاہد کیمپ سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ جب رات گئے تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ وہ نزدیکی جنگل میں راستہ بھول گیا ہے،
پھر انہیں یہ شک گزرا کہ کہیں غلام نبی کسی جنگلی درندے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ صبح تک بے چینی سے وہ اس کے منتظر رہے۔ رات کے اندھیرے میں جب کہ بارش نے بھی زور پکڑ لیا تھا، جنگل میں اسے تلاش کرنا ناممکن تھا۔ چوٹ۔ صبح جب نماز کی ادائیگی کے بعد انہوں نے قیدیوں کے کمرے کا دروازہ کھولا تو دروازہ کھولنے والا مجاہد بھاگتا ہوا کمانڈر تک پہنچا۔ اس کے منہ سے جو بات نکلی اس نے ایک لمحے کے لیے کمانڈر مختار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجاہدوں کے ہمراہ جب وہ بھاگتا ہوا ان کے کمرے تک پہنچا تو دونوں لاشیں ان کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ زہر۔ ایک بوڑھے مجاہد نے ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے اعلان کیا۔ غلام نبی کے فرار کی وجہ کمانڈر مختار کو فوراً سمجھ آ گئی تھی۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں کچھ دیر نہیں لگی کہ غلام نبی نے کھانے میں زہر ملا کر انہیں ہلاک کیا تھا۔ فوراً ہی مجاہدین کی 3 ٹولیاں اس کی تلاش میں نکل گئیں، جنہوں نے تھوڑی ہی دیر میں اس کی گولیوں سے چھلنی لاش بھی دریافت کر لی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ دشمن نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے بعد سازش کا نام و نشان مٹانے کے لیے موت کی گہری نیند سلا دیا تھا۔ مجاہدین کو ان دونوں کی ہلاکت پر زبردست دھچکا لگا تھا۔ ان کے لیے اس بات کا تصور ہی سوہانے روح بنا جا رہا تھا کہ دشمن نے ان کی صفوں میں جگہ بنا لی ہے۔ اسرائیلیوں کا ان کی حراست میں مر جانا اس بات کی دلالت کرتا تھا کہ ان کے درمیان آستین کے سانپ موجود ہیں جو مستقبل میں انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ یہ مجاہدین کا محفوظ ترین کیمپ تھا، لیکن انہیں اس تلخ حقیقت کا احساس ہو گیا تھا کہ جہاں دشمن کی رسائی نہیں، وہاں اس کے زرخرید کتے موجود ہیں جو دشمن سے زیادہ تباہ کاری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہیں بہر صورت اس سازش کا پتہ چلانا تھا۔ انہیں معلوم کرنا تھا کہ اس سازش کے ڈانڈے کہاں تک جاتے ہیں اور دشمن کو اس کے متعلق کس حد تک معلومات ہیں۔ کمانڈر مختار کے حکم پر فوری طور پر اس کیمپ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ وہ لوگ اب نئے سرے سے نئی مورچہ بندیاں کرنے جا رہے تھے۔ اپنوں کے ہاتھوں انہوں نے ہزیمت اٹھائی تھی۔ اس کے بعد یہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا نظام کا اثر نو جائزہ لیں۔ جناب والا، معاملہ اوکے ہو گیا ہے۔ میر صاحب نے رات گئے جب ٹیلی فون پر امریش پوری کو اطلاع دی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ جب سے میر صاحب کو اس نے یہ ذمہ داری سونپی تھی وہ 1 منٹ کے لیے چین کی نیند نہیں سو پایا تھا۔ جب بھی اس کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ یہ پچھتاوا اس کی جان کو آ گیا تھا کہ وہ ساری زندگی بریگیڈیئر شمیر سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ خدا جانے اس کی بدقسمتی تھی یا پاکستانی انٹیلی جنس کی خوش قسمتی کہ اس نے جب بھی پاکستان کے خلاف موساد کو خوش کرنے کے لیے کوئی گھناؤنا اقدام کیا ہے، پاکستانی ہوشیار ہو جاتے تھے۔ یہ اطلاع کہ اسے کینیڈا میں دھوکے میں رکھ کے پاکستانی انٹیلی جنس اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہے، اس کے خون میں ابال پیدا کر دیتی تھی۔ امریکی ایف بی آئی اور کینیڈین آر سی ایم پی نے اسے بتایا تھا کہ رو کی فراہم کردہ اطلاعات پر آنکھیں بند کرنے کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا ہے کہ پاکستانیوں نے انہیں دھوکے کی چال کا شکار کر کے اپنے مطلب اور ضرورت کے ایٹمی پرزے اپنے ملک پہنچا دیے تھے۔ سانپ گزر چکا تھا۔ امریش پوری جانتا تھا کہ اب لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن وہ چپ ہو کر بیٹھنے والا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا کام کر گزرے جو اسے کم از کم موساد کی نظروں میں ضرور سرخرو کر دے۔ دونوں اسرائیلیوں کو مروا کر تو اس نے ایک حد تک معاملات کو سنبھال لیا تھا۔ اگر یہ دونوں پریس کانفرنس کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے استعفیٰ دینے سے باز نہیں رکھ سکتی تھی، اور اگر وہ خود استعفیٰ نہ دیتا تو اسے نوکری سے برخاست کر دیا جاتا۔ میر صاحب نے اس کی طرف بڑھنے والے طوفان کو بروقت روک لیا تھا۔ وہ میر صاحب کے لیے اپنے دل میں صرف اس لیے تشکر کے جذبات محسوس کر رہا تھا کہ اس نے برے وقت میں امریش پوری کی مدد کی تھی، ورنہ اس کے نزدیک مسلمان غدار کی حیثیت کی رائے کے ٹٹو سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ معاملہ مقامی رو کے انچارج پر چھوڑ دیتا تو سوائے ذلت کے اور کچھ ہاتھ نہ آتا۔ یہ سبق اس نے بہت پہلے سیکھ لیا تھا اور بلی کی طرح اپنا ایک داؤ اپنے ماتحتوں سے چھپا کر رکھتا تھا۔ بہت کم لوگوں کو علم تھا کہ میر صاحب اس کے خاص آدمی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں موجود سیکورٹی ایجنسیوں کو صرف اتنی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ میر صاحب پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، خواہ وہ کچھ بھی کرتے پھرے، لیکن اس بات کا علم بہت سے لوگوں کو رہا تھا کہ میر صاحب کسی ایجنسی کے ساتھ ہیں۔ علی صبح جب اس نے دونوں اسرائیلیوں کو موت کی تصدیق اپنے ذرائع سے کر لی تو فوراً ہی اخبارات کو پہلے سے تیار شدہ سرکاری بیان جاری کر دیا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا تھا کہ 2 غیر ملکیوں کی رہائی کے لیے مجاہدین کی طرف سے پیش کردہ تمام شرائط بھارتی حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، چونکہ حکومت کی یہ طے شدہ پالیسی ہے کہ وہ کسی غیر ملکی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالے گی۔
مجاہدین نے 2 غیر ملکی انجینئرز کی رہائی کے لیے اپنے جن ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، حکومت ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وقت اور مقام کا تعین بھی مجاہدین کی خواہشات کے مطابق کیا جائے گا۔ اس ضمن میں جس غیر ملکی سفارت خانے یا ایجنسی کو وہ درمیانی آدمی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہیں گے، ان کی بات مانی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی اعلیٰ حکام کی طرف سے دلی میں موجود پاکستانی سفارت خانے کی درخواست کی گئی کہ وہ درمیانی کردار ادا کر کے بے گناہ غیر ملکیوں کو مجاہدین کے شکنجے سے آزادی دلائے۔ جیسے ہی یہ خبر جاری ہوئی، موسال حرکت میں آ گئی۔ ساری دنیا کی طرف سے مجاہدین کشمیر کے نام اپیلوں کا تانتا بند گیا۔ ان اپیلوں میں مجاہدین سے درخواست کی گئی تھی کہ اب جب کہ بھارتی حکومت نے ان کی تمام شرائط بھی تسلیم کر لی ہیں تو اخلاقی طور پر غیر ملکیوں کو مزید حراست سے رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ یہودی پریس نے بھارتی حکومت کی اس فراخ دلانہ پیشکش کا وہ غلغلہ بلند کیا تھا کہ ساری دنیا کے در و بام اس سے گونجنے لگے تھے۔ سازش کا اگلا مرحلہ شروع ہوا اور دنیا کے کونے کونے سے پاکستانی وزیر اعظم کے نام اپیلیں جاری ہونے لگیں کہ وہ خود دلچسپی لے کر غیر ملکیوں کی رہائی کی کوشش کریں۔ ان پر مختلف غیر ملکی سفارت خانوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جانے لگا تھا کہ پاکستانی وزیر اعظم مجاہدین کشمیر سے اپیل کریں کہ وہ دونوں غیر ملکیوں کو رہا کر دیں۔ امریش پوری اور بریگیڈیئر شمیر ایک ایک کر کے مہرہ بڑے کامیابی سے آگے بڑھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی دانست میں بڑی زوردار چال چلی تھی اور بڑے نامحسوس انداز میں ساری دنیا پر ثابت کر دیا تھا کہ دونوں غیر ملکیوں کے اغوا میں پاکستانی حکومت ملوث ہے۔ مجاہدین کے لیے بڑا مشکل وقت آن پڑا تھا۔ میدان جنگ میں تو وہ دشمن کا مقابلہ ہر سطح پر اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے تھے، لیکن اس چانکیائی سیاست کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کی حراست میں اسرائیلیوں کی موت نے کھیل کا پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ ہوا کا رخ اچانک ہی بدل گیا تھا۔ وہ چال جو دشمن کے خلاف چلنے والے تھے اس میں خود پھنس کر رہ گئے تھے۔ دنیا میں کسی شخص کو اس بات کا یقین دلانا کہ را نے اسرائیلی قیدیوں کو ان کی حراست میں زہر دے کر مار ڈالا ہے، بہت مشکل بلکہ ناممکن بات تھی۔ اس مرحلے پر یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جب اسرائیلیوں کی موت کی خبر دنیا کو ملے گی تو یہودی پریس اس خبر کو مختلف مرچ مسالے لگا کر اس انداز میں اچھالے گا کہ دنیا بھر میں موجود مجاہدین کے ہمدرد بھی خود کو مشکل میں گرفتار پائیں گے اور بھارتی حکومت ایک بار پھر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مجاہدین کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرے گی۔ انہیں جلد از جلد کچھ کرنا تھا، کچھ بھی، کوئی بھی ایسا فیصلہ جو انہیں دشمن کی اس چال سے محفوظ کر سکتا تھا۔ مجاہدین کے ہمدردوں کا را نے کڑا امتحان لیا تھا۔ بالآخر انہوں نے اپنا لاہ عمل طے کر لیا۔ اگلے روز عالمی پریس کو مجاہدین کے حوالے سے خبر جاری کر دی گئی کہ وہ بھارتی حکومت کو اس پیشکش کا جواب دیں گے اور اگلے 48 گھنٹوں میں دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے بھارتی حکومت ان کی فراہم کردہ فہرست میں سے کم از کم 10 مجاہدین ان کے سپرد کر دے۔ مجاہدین نے اس بیان میں کہا تھا کہ وہ اپنی اور بھارتی حکومت کی اس لڑائی میں کسی اور کو گھسیٹنے کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اس مرحلے پر کسی بھی طاقت کو درمیانی رابطے کا رول ادا کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا تھا چونکہ یہ لڑائی غاصب بھارتی حکومت اور مجاہدین کے درمیان ہے، اس لیے وہ براہ راست بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ مجاہدین اور بھارتی حکومت کے درمیان ایک مقامی لیڈر کے ذریعے رابطہ بحال ہے اور بھارتی حکومت دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہی ہے کہ مجاہدین نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ اس بیان کی اشاعت نے ایک مرتبہ پھر امریش پوری کے ہاتھوں پہ طوطے اڑا دیے تھے۔ بڑے کائیاں لوگ ہیں، واقعی میں نے ISI کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا، اس نے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ وزیر داخلہ اور امریش پوری سر جوڑے بیٹھے تھے۔ وزیر داخلہ اسے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ اس بات کا اعلان کر دے کہ مجاہدین نے دونوں یرغمالیوں کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن امریش پوری اس مرحلے پر اس احمقانہ تجویز پر غور کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی بات کہہ کر وہ چوہے کی طرح جال میں پھنس جائے گا۔ اس کی دانست میں اس نے مجاہدین پر جس طرح نفسیاتی حملہ کیا تھا، گھبرا کر ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے اور وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے جس سے عالمی سطح پر ان کی اتنی رسوائی ہو جاتی کہ پھر دنیا میں لمبے عرصے تک ان کے حق میں کوئی آواز بلند نہ ہوتی۔ لیکن مجاہدین کے پیر بڑے سیانے تھے۔ امریش پوری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ کتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ خدا جانے ان کی کیا پلاننگ تھی، خدا جانے انہوں نے معاملات کو کیسے سنبھالا تھا۔ میرے خیال میں سے ہمیں فوراً ان کے 10 ساتھیوں کی رہائی کا اعلان کر دینا چاہیے، ایک اعلیٰ افسر نے مشورہ دیا۔ تمہارا دماغ تو صحیح ہے، وزیر داخلہ نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں ڈانٹ دیا۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ دونوں یرغمالی مارے جا چکے ہیں
اور وہ लोग اس पोजीशन में नहीं रहे कि अपने साथियों को रिहा कर सके और हमसे अपनी कोई भी बात मनवा सके। मिनिस्टर साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन खुदारा इस बात पर भी गौर कीजिए कि हमारी बैनुल अक़वामी पोजीशन क्या होगी। हमने खुद ही एक चाल चली है और आप ये चाहते हैं कि हम खुद उस चाल में फंस कर रह जाएं। एक और आला अफसर ने राय पेश की। आपका क्या ख्याल है मिस्टर पुरी? होम मिनिस्टर ने बड़े तंज़ लहजे में उससे दरियाफ्त किया। मेरे ख्याल से हमें अपने मंसूबे में हकीकत का रंग भरने के लिए उनके कुछ साथियों को जरूर रिहा करना पड़ेगा। दुनिया को अपनी बेगुनाही का यकीन जरूर दिलाना पड़ेगा और हमने खुद इस खेल का आगाज किया है। मैं नहीं चाहूंगा कि हम सारे अहम पत्ते उनके हाथ में सौंप दें। अमरीश पुरी इसके अलावा क्या कह सकता था? वेल डन मिस्टर पुरी, होम मिनिस्टर ने तंज़ी अंदाज में तालियां बजाते हुए कहा। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं आप। 2 लाशों के बदले दुश्मन को उसके 10 साथियों का तोहफा पेश करने जा रहे हैं। मिनिस्टर साहब, पुरी को पेश आ गया था। जरूरी नहीं कि हर बात की समझ आपको आ जाए। सिक्योरिटी और सियासत में कुछ तो फर्क होता है। और याद रखिए, और अगर अगर इन 2 लाशों के एवज आपको उनके साथ ही रिहा करना पड़े तो ये सौदा महंगा नहीं है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इनको रिहा बहरहाल हमने ही करना है। हमने जिन्हें इस बात का इल्म है कि इसके एवज सिर्फ 2 लाशें मौसूल होंगी, वो भी। उसने अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी। एक लम्हे के लिए बूढ़े होम मिनिस्टर ने कुछ सोचा, फिर उसने अपने सर को इस अंदाज से हिलाया जैसे उसे अमरीश पुरी की बात की समझ आ गई हो। पार्ट नंबर 6 यहाँ मुकम्मल होता है।